السلام علیکم د ګنداره ټي وي دی وخت خبر سره زیم سره خان د محترم اقبال حسین افکار په باره کې د جناب افتخار عارف صاحب تاثرات تاسو سره شریکوم. آج سے 2 دہائیوں پیشتر بلکہ اس سے بھی پہلے جب میں برطانیہ سے پاکستان منتقل ہوا اور میں اکادمی ادبیات پاکستان میں ڈائریکٹر جنرل کے طور پہ کام کر رہا تھا، میری ملاقات اقبال حسین افکار سے ہوئی. میرے ایک دوست تھے جو انگریزی میں شاعری کرتے تھے، ان کا نام تھا ہاشم بابر. نہایت خوبصورت آدمی، نہایت عمدہ گھرانہ. جنرل اعظم خان پاکستانی فوج کے ایک نامور سپاہی تھے، مشرقی پاکستان میں انہوں نے کام کیا تھا. بہت مقبول آدمی. ان کے چھوٹے بھائی پشتو میں بھی شعر کہتے تھے اور انگریزی میں بھی شعر کہتے تھے. ان کے یہاں مہینے میں 2 بار اکٹھ ہوتا تھا، ایک نشست ہوتی تھی جس میں پشتو کے ادیب اور شاعر جمع ہوتے تھے اور اپنا اپنا کلام پیش کرتے تھے. میرا خیال یہ تھا کہ قومی زبان اردو کے ساتھ ساتھ ہمیں پاکستان کی جو دوسری زبانیں ہیں ان کا احترام کرنا چاہیے اور ان کی حفاظت اور ان کی ترویج و فروغ میں بنیادی کردار ادا کرنا چاہیے. ہمارے اداروں کو ان کی حیثیت کو تسلیم کرنا چاہیے. یہ ان کا حق ہے اور یہ حق ان کو رعایت کے طور پر ملنا چاہیے. اور اسی یگانگت کی فضا کو آگے بڑھانے کے لیے میں اپنی سطح پر وہاں حاضر ہوا کرتا تھا اور میری ان کے ہاں آنے والے پشتو ادیبوں سے بہت دوستی ہو گئی. اور اسی زمانے میں میں جاتا رہتا تھا پشاور اور وہاں بہت ہماری بزرگوں سے اور دوستوں سے ملاقات ہوتی رہتی تھی. تقویم الحق کاکا خیل اور اعظم خان اعظم اور پروفیسر طاہر اور سمجھیے اس زمانے میں قلندر محمد اور اجمل خٹک اور یہ سارے بزرگ پشاور میں کچھ باہر رہتے تھے اور ادھر دوسری جو ہمارے ہندکو کے بھی ادیب اور اردو کے ادیب بھی، جیسے وہاں اس زمانے میں بڑے لوگوں میں پہلے سے جانتا تھا خاطر بھائی کو اور محسن اور خاطر بھائی اور یوسف رجا چشتی اور شوکت واسطی صاحب اور طہا خان. تو میری پشاور سمجھیے میں اکثر و بیشتر اور خاص طور پر محسن احسان میرے دوست، بہت ہی عزیز دوست وہاں رہتے تھے، اور داؤد کمال صاحب میرے ایک بزرگ دوست وہاں رہتے تھے. تو میرا پشاور بہت آنا جانا رہتا تھا. سلمہ شاہین بہت ہی اچھی ہماری دوست تھیں اور بعد میں وہ پشتو اکیڈمی کی سربراہ بھی ہوئیں اور پشتو کے شعبے سے صدارت بھی انہوں نے کی. نہایت لائق اور نہایت منکسر المزاج اور بہت ہی صاحب مطالعہ خاتون. تو سلمہ بی بی اور بہت میرا خیال رکھتی تھی. جب ہم وہاں جاتے تھے تو افکار سے اجمل خٹک صاحب کے ہاں جانا ہو یا اعظم خان اعظم سے ملنے جانا ہو یا ہاشم بابر سے ملنے جانا ہو تو اس میں افکار ضرور ہمارے ساتھ ہوتے تھے. اور سچی بات یہ ہے کہ اقبال حسین افکار نے جو پشتو کا یہاں پر ایک ادارہ بنا رکھا تھا، مجھے اس کے تلفظ کی ادائیگی میں میرے لیے ذرا سا مشکل ہے. اس کے
میرے ہی زمانے میں اس کے اجلاس انہوں نے اکادمی ادبیات پاکستان کے پریمیسز میں کرنے شروع کیے تھے، اور پابندی سے اس کے گویا ہر مہینے اجلاس ہوا کرتے تھے، اور اس میں پشتو کے ادیب اور صحافی اس میں شریک ہوتے رہتے تھے۔ پاکستان اکیڈمی آف لیٹرز نے خوشحال بابا کے سلسلے میں، رحمان بابا کے سلسلے میں، قلندر مومن صاحب کے سلسلے میں، حمزہ بابا کے سلسلے میں جتنے پروگرام کیے، غنی بابا کے سلسلے میں جتنے پروگرام، مومن صاحب کے سلسلے میں، حمزہ بابا کے سلسلے میں جتنے پروگرام کیے، غنی بابا کے سلسلے میں جتنے پروگرام کیے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ سارے پروگرام بہت پسند کیے گئے اور بہت کامیاب رہے۔ مگر مجھ کو اعتراف کرنا چاہیے کہ ان پروگراموں کی کامیابی میں اکادمی ادبیات پاکستان کے صدر دفتر اور وہاں پشاور کے دفتر کے ساتھ ساتھ افکار کا بہت دخل ہوتا تھا۔ اور سارے انتظام میں میرے ساتھ، جس زمانے میں میں ڈی جی تھا اس زمانے میں بھی، اور جس زمانے میں میں چیئرمین رہا بہت دیر، کوئی میں نے 15 برس وہاں دونوں حیثیتوں میں گزارے، تو بالکل ایک چھوٹے بھائی کی حیثیت سے، ایک نوجوان ادیب کی حیثیت سے آج بھی وہ رشتہ محبت کا اور اخوت کا برقرار ہے۔ مجھے پشتو کے ادیبوں سے اور صحافیوں سے، افسانہ نگاروں، ناول نگاروں، شاعروں سے ملانے میں ان کا بہت ہاتھ تھا۔ وہ ہر جگہ میری مدد و معاونت فرماتے، میں ان کا احسان مند ہوں۔ اور ابھی جس وقت میری ان سے ملاقات ہوتی ہے، پرانے دنوں کی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں۔ اقبال کے لیے ہر وقت میرے دل سے دعا نکلتی ہے۔ میں نے آج تک کوئی کسی کی شکایت ان کو کرتے نہیں دیکھی۔ بہت نرم خو آدمی ہیں، محبت سے جو کام آپ ان کے سپرد کر دیں، جو لوگوں کو مدعو کرنا، ان کا استقبال کرنا، ان کا خیال کرنا، اسلام آباد میں ان کے قیام کو سہولت دینا میزبان کے طور پر، بلا شبہ یعنی اللہ کریم ان کو سلامت رکھے، ان کی حفاظت کرے۔ اور ہمیں یہ جان کر بہت خوشی ہوئی کہ سارا بی بھی ان کے اوپر ایک کتاب مرتب کر رہی ہیں۔ بلا شبہ پاکستانی زبانوں کی سربلندی میں اور خاص طور پر پشتو زبان کو اس کا جائز مقام دلانے میں افکار نے بہت نمایاں کام کیا ہے۔ وہ شاعر ہیں، وہ انہوں نے کالم لکھے ہیں، انہوں نے جائزے لکھے ہیں، انتظامی کام سر انجام دیے ہیں، اور یہ ساری باتیں ان کی شخصیت کا ایک بہت ہی تعمیری اور تخلیقی رخ پیش کرتی ہیں۔ ایک لائق تقلید مثال جو اب بہت کم دیکھنے میں آتی ہے۔